السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے خوفناک ملک نارتھ کوریا کی۔ یہ ملک اپنے سخت قانون، ڈکٹیٹرشپ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے مشہور ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نارتھ کوریا کی عام لوگوں کی زندگی، ان کے لائف سٹائل، تعلیم کا نظام اور ایک مشہور قیدی کی کہانی سننے کو ملے گی جو دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکی ہے۔ نارتھ کوریا کی لائف سٹائل۔ نارتھ کوریا کے عام لوگ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو صرف حکومت کے قانون اور ڈکٹیٹر کم یونگ ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر جگہ میں کم فیملی کی تصاویر لگانا ضروری ہے اور اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو سزا مل سکتی ہے۔ یہ میں کم کی فیملی کی بات نہیں کر رہی، صرف کم کی فیملی کی تصاویر کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو سزا مل سکتی ہے۔ وہاں کا ہر شہری حکومت کی نظر میں ہوتا ہے۔ کپڑے، ہیئر سٹائل اور حتیٰ کہ بات کرنے کا طریقہ بھی حکومت کی مرضی سے طے ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ اور دنیا سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے اور لوگ صرف حکومت کے بنائے ہوئے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ قید خانے اور پریزن کیمپس۔ نارتھ کوریا کے قید خانے دنیا کے سب سے خوفناک ہیں۔ جو لوگ حکومت کے خلاف ذرا سی بھی بات کریں ان کو کیمپس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کیمپس میں لوگوں سے بہت سخت محنت کروائی جاتی ہے اور اکثر لوگ یا تو مر جاتے ہیں یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور قیدی کی کہانی یہاں ضرور مینشن کرنی چاہیے جو دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ ایک قیدی جس کا نام اوٹو ویمبیئر تھا نارتھ کوریا کے قانون کی سختی کا ثبوت بن گیا۔ اوٹو ویمبیئر ایک امریکن اسٹوڈنٹ تھا جو صرف ایک ٹور کے لیے نارتھ کوریا گیا تھا۔ وہاں اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے ایک پروپیگنڈا پوسٹر چرایا۔ اوٹو کو 15 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اس پر اتنے ظلم اور ٹارچر کیے گئے کہ صرف کچھ مہینے بعد جب اسے امریکہ واپس بھیجا گیا تو وہ کوما میں تھا۔ صرف کچھ دن بعد اس کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے لیے ایک وارننگ بن گیا کہ نارتھ کوریا کے قانون اور انسانی حقوق کی صورتحال کتنی خوفناک ہے۔ تعلیم کا نظام۔ تعلیم کے نظام میں بھی نارتھ کوریا کی ڈکٹیٹرشپ کا اثر ہے۔ بچوں کو صرف وہی چیز سکھائی جاتی ہے جو حکومت کے پروپیگنڈا کے مطابق ہو۔ ہسٹری کو ٹویسٹ کر کے سکھایا جاتا ہے اور کم فیملی کے کارنامے اور ان کا گریٹنس ہر کتاب کا حصہ ہوتی ہے۔ بچوں کو چھوٹی سی عمر سے ہی برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیڈر سے وفاداری کریں۔ بازار اور عورتوں کا کام۔ نارتھ کوریا میں ایک مارکیٹ سسٹم بھی ہے جو اصل میں حکومت کے رولز کے خلاف ہے، لیکن لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے اسے اپنا لیا۔ اس بازار میں زیادہ تر عورتیں کام کرتی ہیں۔ یہ بازار کچھ سالوں تک چلتا رہا مگر کچھ رپورٹس کے بعد حکومت نے اس پر سختی کر دی۔ پھر بھی یہ بازار نارتھ کوریا کی انسانی زندگی کا ایک سچائی کا پیغام ہے۔ نارتھ کوریا سے بھاگنا کسی مشکل سے کم نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر ساؤتھ کوریا یا چائنا میں جا کر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں جہاں وہ دنیا کے سامنے نارتھ کوریا کی حقیقت رکھتے ہیں۔ ان کی کہانیاں حکومت کے ظلم اور سختی کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہاں ایک اور قیدی کی کہانی بھی مینشن کرنا بہت ضروری ہے جو کہ بہت فیمس ہوئی تھی، جس کا نام تھا شن ڈونگ یوگ۔ نارتھ کوریا کے کیمپ 14 میں پیدا ہوا تھا جہاں اس کا پورا بچپن اور جوانی قید میں گزری۔ یہ کیمپ ایک ری ایجوکیشن کیمپ تھا لیکن اصل میں یہ موت کا کیمپس تھا جہاں لوگوں کو انسانی حالت سے بھی بدتر زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ شن کے والدین بھی اسی کیمپ میں تھے اور اس نے اپنے ماحول کو نارمل سمجھ کر بڑا ہونا شروع کیا، لیکن ایک دن شن کو آزادی کا خیال آیا جب اس نے ایک نئے قیدی سے باہر کی دنیا کے بارے میں سنا۔ اس نئے قیدی نے بتایا کہ باہر دنیا میں لوگ آزادی سے جیتے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے بہترین کھانا ہوتا ہے۔ یہ باتیں شن کے دل میں بیٹھ گئیں اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس جہنم سے بھاگ نکلے گا۔ شن اور ایک اور قیدی نے بھاگنے کا پلان بنایا۔ جب دونوں نے کیمپ کی تاریں پار کرنے کی کوشش کی تو شن کے دوست کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، لیکن وہ کسی طرح کیمپ کی باؤنڈریز پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ صرف ایک پتلے کپڑوں کے ساتھ کیمپ سے نکلا تھا اور بہت دیر تک جنگل اور برف میں چھپا رہا۔ شن کسی طرح چائنا کے بارڈر تک پہنچ گیا جو نارتھ کوریا سے کافی قریب ہے۔ چائنا میں لوگوں کی مدد سے وہ اللیگل طریقوں سے وہاں رکا رہا، لیکن اس کا اصلی مقصد ساؤتھ کوریا پہنچنا تھا۔
جہاں وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ چائنا کا بارڈر کراس کرنے کے بعد شن نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر ساؤتھ کوریا پہنچنے کا سفر طے کیا۔ ساؤتھ کوریا پہنچنے کے بعد اس نے دنیا کے سامنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے۔ اس کی کہانی دنیا بھر میں مشہور ہوئی اور اس نے نارتھ کوریا کے انسانی حقوق کے حالات کو ایکسپوز کیا۔ آج بھی شن ڈونگ یوک کی کہانی انسانی آزادی اور ظلم کے خلاف ایک مثال ہے۔ نارتھ کوریا سے بھاگنا صرف ایک جذبات نہیں بلکہ ایک موت کا خطرہ ہے۔ شن ڈونگ یوک اور ایسے ہی کئی قیدی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانی حقوق کا مقصد کیا ہے اور کتنی قیمت پر آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اور ایسے معلوماتی کنٹینٹ آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔